مفتی سلمان اظہری صاحب کا مکمل بیان جو قرآن و حدیث سے مزین ہے، سماعت فرمائیے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور ہر ایک مسلمان تک اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے حضرت کے اس بیان کو ضرور پہنچائیے گا۔ اس کی اسپیشلٹی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور اس کی خصوصیت ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس پر بھی کچھ لوگوں کو آپتی ہے، میرے اس بیان کو بھی لے کر کے کہا ہے بھڑکاؤ بیان ہے، انہوں نے کہا ہے ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ یہ تو میرے دین کی سچائیاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے، کیا میں وہ بھی نہیں بیان کروں گا؟ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب سورج پچھم سے نکلے گا، حضور کی بات پر یقین ہے یا نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب دجال آئے گا، حضور کی بات پر یقین ہے یا نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج آئیں گے، پوری دنیا میں فساد مچائیں گے، حضور کی بات پر یقین ہے یا نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور یہاں پر حکومت بھی کریں گے، اس پر یقین ہے یا نہیں؟ یہ میرے دین کی تعلیمات ہے، کیا میں اس کو بھی نہ بیان کروں؟ انہی نشانیوں میں میرے آقا نے یہ بھی فرمایا قیامت کے قریب بہت بڑی جنگ ہوگی جس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا۔ 80 جھنڈوں کے نیچے دشمنان اسلام لڑنے کے لیے آئیں گے مومنین سے، اور یہ میدان جنگ شام کا علاقہ دمشق کا ہوگا، جہاں 3 دن تک ایسی جنگ ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں پہلے دن مسلمانوں میں، مومنین میں 1/3 لوگ، 1/3 لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ سنو میرے آقا نے پھر کیا فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں وہ دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اور دوسرے دن میرے آقا فرماتے ہیں 1/3، 1/3 تو قتل ہو چکے ہوں گے، شہید ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں وہ روئے زمین کے سب سے افضل شہید ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور باقی جو 1/3 بچے ہوں گے، آخری تہائی حصہ، حضور فرماتے ہیں اللہ ان کو فتح مبین عطا فرمائے۔ فتح دیکھنے کے لیے 2 چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ حضور کے فرمان کا مطلب میں آپ کو بتاؤں، مفہوم فتح تک پہنچنے کے لیے 2 چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ پہلی چیز اپنوں کی کچھ غداریاں بھی دیکھنی پڑے گی، دوسری چیز اپنوں کی کچھ شہادت بھی دیکھنی پڑے گی۔ کچھ اپنے غدار ہو کر بھاگیں گے اور کچھ اپنے قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ یہ 2 چیزیں جب ہو جائیں تو پھر تیسری منزل ہے اللہ فتح عطا کرے گا۔ میرے عزیزو، یہ حضور کے فرامین ہے، کیا ہم یہ بھی نہیں بیان کریں؟ اس پر بھی کہتے ہیں کہ یہ جنگ کا واتاورن پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کیوں اپنے اوپر لیتے ہیں میرے بھائی؟ ساری چیزیں اپنے اوپر کیوں لیتے ہیں؟ ہم تو اپنے ان بچوں سے کہہ رہے ہیں نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن میں ہمارے متعلق کچھ ایوائر درج کی گئی اور اس کو لے کر کچھ لوگ پریشان، کیا ہوگا کیا ہوگا؟ میرے عزیزو، تم کیوں اتنے گھبرائے ہوئے ہو؟ تم کیوں اتنے ڈرے ہوئے ہو؟ ہم نے تو سر جب اوکھلی میں رکھی دیا ہے تو مسل سے ڈرنا کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں۔ لوگوں کو یہ آج ہماری تقریر سے نکال کر کے مسالے لگا کر کے یوٹیوبر جو ہے پھیلاتے رہتے ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کہا، انہوں نے وہ کیا، انہوں نے یہ کہا، یہ بھڑکاؤ باشد۔ تم خود ہی بھڑک رہے ہو، ہم نہیں بھڑکا رہے۔ میں اگر آپ کے سامنے کہوں میاں مشہور شعر ہے کچھ دیر کی خاموشی ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں ارے پورا سن تو لو، پورا سن لو۔ مشہور شعر ہے کچھ دیر کی خاموشی، اس کو میں نے تھوڑا سا بدلا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور ہے۔ اس شعر کو بولنے پر اب تو آزادی بھی نہیں رہ گئی، زبردستی کسی نے ٹویٹ کیا اور کہا انہوں نے ہماری قوم کو کتا کہا۔ میں نے کہیں کوئی لفظ کہا؟ نہ ہی میں نے کسی بھی قوم کا ذکر کیا، نہ ہی تمہارے گرو گھنٹال کا، نہ کسی بادشاہ کا، نہ کسی نیتا کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ تم خود ہی کتا بننا چاہ رہے تھے، میں کیا کروں؟ ہم نے کہیں کوئی ذکر نہیں کیا ہے اور نہ آج ذکر کر رہا ہوں۔ میاں اگر کوئی کتا کتا کہہ کر پکارے، آپ کیوں بھڑک رہے ہو؟ آپ کیوں بھڑک رہے ہو؟ آپ کو تو اللہ نے انسان بنایا ہے، آپ کو اللہ نے
نے انسان بنایا ہے. اس لیے میرے عزیزوں یہ جو ماحول بنایا گیا ہے ڈر اور خوف کا، میں یہ چاہتا ہوں کہ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں آئے سب سے پہلا اثر یہ دکھاتا ہے عشق بے خوف ہو کر جیے، بے خوف ہو کر جینا چاہتا ہے. یہ تو تھے اعلیٰ حضرت جو سمندروں کی لہروں میں یہ اعلان کر رہے تھے. میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہی ہے، حالات جیسے بھی بگڑتے جائیں خراب ہوتے جائیں، میں یہ کہتا ہوں طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف. دنیا سمجھ رہی ہے کشتی بھنور میں ہے، دنیا سمجھ رہی ہے کہ کشتی بھنور میں ہے. ارے کشتی بھنور میں نہیں، یہ طوفان میرے حوصلوں کا طواف کر رہا ہے. طوفان میرے حوصلوں کا طواف کر رہا ہے. وہ امام عشق و محبت تھا جو سمندروں کی لہروں میں اور موجوں میں بھی بے خوف ہو کر جیتا رہا، اور وہ جہاز بغیر ڈوبے جدہ کے ساحل پر لگ ہی گیا. پھر وہ بات پکی ہو گئی، جہاز چلانے والے کیپٹن کی بات رہ گئی، ہمارے کیپٹن کی بات اللہ نے رکھ لی، لاج رکھ لی. میرے عزیزوں ان کے برادر گرامی ہیں حسن رضا بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، امام زمن. وہ تو اور آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں، وہ اور آگے بڑھ کر عشق کی ندیاں دیکھنا ہو تو بریلی کی سرزمین پر ہر ایک کا سینہ بھرا ہوا ہے. ہم یوں ہی وہاں کا ذکر نہیں کرتے، ہمارا کیا دینا دینا ہے، صرف اس لیے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، اس لیے ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہے. میرے عزیزوں جنر کی سرزمین پر رہنے والے آپ لوگ، میں کرناٹک کی سرزمین سے تعلق رکھنے والا، بریلی سے ہمارے کون سے رشتے ہیں، ددیالی ننیالی سسرالی کوئی رشتے نہیں ہیں، لیکن ہمارا ایک رشتہ ہے جو سب سے پاورفل ہے، وہ عشق مصطفیٰ، وہ محبت مصطفیٰ کا. اور برادر اعلیٰ حضرت امام زمان کیا کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت تو سمندر کی لہروں میں اور موجوں میں کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. لیکن بھائی چھوٹے ہیں، وہ کہہ رہے یہاں کے حالات تو یہاں کے حالات، قیامت کے بارے میں کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. ان کا یقین دیکھو، جو حضور کے دامن میں چھپا ہو اس کا کون کیا کرے، اس کا کون کیا کرے. یہ یقین پیدا کرتا ہے عشق مصطفیٰ، یہ یقین کا اعلیٰ درجہ پیدا کرتی ہے محبت مصطفیٰ. اور شہزادہ اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں سرکار مفتی اعظم. یہاں بھی یقین کوئی کم نہیں ہے، یہاں کوئی یقین کم نہیں ہے. اس دربار میں آؤ تو کہتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو چاہتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. یہ نسبتوں پر کیسا یقین ہے. اور اعلیٰ حضرت پھر یہ کہتے ہیں کہ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. ایک ان کا نعتیہ کلام ہے، رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اسی میں اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں ڈر تھا کہ گناہوں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. جو عشق کی باتیں آتی ہیں تو عرض کیا جاتا ہے، عرض کیا جاتا ہے، اتنی مثالیں موجود ہیں. اور پھر میں اپنی گفتگو میں اس نام کو کیوں نہ لوں جس نے ہمارے زلف برہم کو سنوارا ہے، ہماری پلک نوک کو جس نے سدھارا ہے، وہ نام ہے تاج شریعہ بدر طریقہ. اعلیٰ حضرت کے علوم کا جانشین کم نہیں ہے، بے خوف ہو کر جینے والا، وہ تقوی و طہارت کا امام. یہ کہتا ہے مجھے کیا فکر ہو اختر، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے. بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ ایزان تاج الشریعہ. یہ باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ بے خوف ہو کر جینا کون سکھایا ہے؟ زمینداری نظام نے نہیں، نیتاؤں کی چاپلوسی نے نہیں، سیاست کے گلیاروں نے نہیں. بے خوف ہو کر کوئی چیز جینا سکھاتی ہے وہ عشق مصطفیٰ کی دولت ہے، عشق مصطفیٰ کی دولت ہے. جانتے ہو اس دور سے بھی زیادہ خطرناک وقت آ گیا تھا ایمرجنسی کا. بوڑھے حضرات جانتے ہوں گے
ہاں جو پرانے حضرات ہیں وہ جانتے ہیں اندرا گاندھی کے زمانے میں ایمرجنسی کا نظام ایسا آ گیا تھا، پکڑ دھکڑ ایسی تھی، نظام کچھ بھی نہیں ہے، جو چاہے وہ ڈکٹیٹرانہ نظام تھا، کوئی کچھ نہ بولے، بس ایک کی حکومت۔ یہ ایمرجنسی کے دور میں جانتے ہو، ایمرجنسی کے دور میں وہ چاہتی تھی لیڈی کے نسل بندی کا قانون آ جائے، صرف ایک بچہ 2 بچہ یا اس کے علاوہ مردوں کی بھی نسل بندی کر دی جائے۔ اس سلسلے میں خطرہ تھا حکومت کو تو صرف اور صرف یہ مدارس سے یا علماء سے، کیونکہ ان کی پوری قوم ان کی سنتی ہے۔ تو حکومت نے پہلے وہ بھاڑے والوں کو بلایا، کرایہ والوں کو جو ان کی کرائے پہ چلتے تھے، ان مولویوں کو بلایا، کہا دیکھو ایسا ایسا پلان ہے۔ سب نے کہا آمنا صدقنا، حکومت آپ کی ہم بھی آپ کے، نسبندی کو قانون میں بنا دیا جائے گا۔ اب جو خطرہ تھا حکومت کو بریلی سے تھا کہ یہاں سے بھی اگر پاس ہو گیا تو سب ہو جائے گا، اور اس وقت بریلی میں کون بیٹھا تھا؟ شہزادہ اعلیٰ حضرت۔ حکومت کی طرف سے پرستاو آیا اور یہ فتویٰ پوچھا گیا نسبندی کیا ہے، مسلمانوں کے لیے اس چیز کا ہونا چاہیے کہ نہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند کو یہ بتایا بھی گیا، قانون لایا جا رہا ہے، آپ نے فرمایا نسبندی اسلام میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کہا گیا حکومت یہ چاہتی ہے، اور کئی علماء اس میں آ گئے ہیں، آپ نے فرمایا حکومت بدل جائے گی، میرے مصطفیٰ کی شریعت نہیں بدلے گی۔ اس دور میں جانتے ہو یہ فتویٰ جب نکلا تھا، جو بزرگ وہاں بریلی میں موجود ہیں وہ فرماتے ہیں اس فتوے کے پرنٹ کرنے پر بھی پابندی تھی، جس نے چھاپا تھا وہ پورا پریس جلا دیا گیا، اس کے پریس کے مالکان کو گرفتار کیا گیا، جنہوں نے دیواروں پر پوسٹر لگائے تھے اس فتوے کے ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن قانون کو نہ بننا تھا نہ بنا، اور شہزادہ اعلیٰ حضرت کی زبان سے جو بات نکلی 2 سال نہیں گزرے تھے، حکومت کا تختہ پلٹ ہی گیا۔ یہ بے خوف ہو کر جینے والا مفتی اعظم، جو وقت کی طاغوتی طاقتوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا کون ہوتا ہے؟ عاشق رسول ہی ہو سکتا ہے۔ عشق مصطفیٰ بے خوف ہو کر جینا سکھاتی ہے۔ میرے عزیزوں، آج تمہارے دلوں کے اندر یہ چیز میں دینا چاہتا ہوں کہ اپنے دلوں کو حضور کے لیے رکھ لو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیزان گرامی وقار، حالات کی پیچیدگیاں، حالات کی خرابیاں، لوگ بار بار ہمیں یہ توچن دیتے ہیں، تانا مارتے ہیں کہ تمہارے حالات اتنے خراب ہو گئے، اب کیا ہوگا، تب کیا ہوگا۔ میاں ہم کہتے ہیں ہم یہ تاریخ تو 1400 سال سے پڑھتے آ رہے ہیں، ہم نے کربلا بھی سنا ہے، ہم نے بدر بھی سنا ہے، احد بھی سنا ہے، خندق بھی سنا ہے۔ اسلام کو ختم ہونا تھا تو شہزادہ رسول کے قتل پر کربلا میں ختم ہو جاتا، اسلام ختم ہو جاتا، لیکن اسلام کی یہ اس کی آئیڈینٹی ہے، اس کی اسپیشلٹی ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس کی خصوصیت ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس پر بھی کچھ لوگوں کو آپتی ہے، میرے اس بیان کو بھی لے کر کے کہا ہے بھڑکاؤ بیان ہے، انہوں نے کہا ہے ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ یہ تو میرے دین کی سچائیاں ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے کیا میں وہ بھی نہیں بیان کروں گا؟ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب سورج پچھم سے نکلے گا، حضور کی بات پر یقین ہے یا نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب دجال آئے گا، حضور کی بات پر یقین ہے یا نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج آئیں گے، پوری دنیا میں فساد مچائیں گے، حضور کی بات پر یقین ہے یا نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور یہاں پر حکومت بھی کریں گے، اس پر یقین ہے یا نہیں؟ یہ میرے دین کی تعلیمات ہے، کیا میں اس کو بھی نہ بیان کروں؟ انہی نشانیوں میں میرے آقا نے یہ بھی فرمایا قیامت کے قریب ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا، 80 جھنڈوں کے نیچے دشمنان اسلام لڑنے کے لیے آئیں گے مومنین سے، اور یہ میدان جنگ شام کا علاقہ دمشق کا ہوگا، جہاں 3 دن تک ایسی جنگ ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں پہلے دن مسلمانوں میں مومنین میں 1/3 لوگ، 1/3 لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے،
میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. سنو میرے آقا نے پھر کیا فرمایا, ارشاد فرماتے ہیں وہ دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے, اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے. اور دوسرے دن میرے آقا فرماتے ہیں 1/3 ایک تہائی تو قتل ہو چکے ہوں گے, شہید ہو جائیں گے. حضور فرماتے ہیں وہ روئے زمین کے سب سے افضل شہید ہوں گے. سبحان اللہ. باقی جو 1/3 بچے ہوں گے, آخری تہائی حصہ, حضور فرماتے ہیں اللہ ان کو فتح مبین عطا فرمائے. فتح دیکھنے کے لیے 2 چیزیں دیکھنی پڑیں گی. حضور کے فرمان کا مطلب میں آپ کو بتاؤں, مفہوم. فتح تک پہنچنے کے لیے 2 چیزیں دیکھنی پڑیں گی. پہلی چیز اپنوں کی کچھ غداریاں بھی دیکھنی پڑے گی. دوسری چیز اپنوں کی کچھ شہادت بھی دیکھنی پڑے گی. کچھ اپنے غدار ہو کر بھاگیں گے اور کچھ اپنے قتل ہو جائیں گے, شہید ہو جائیں گے. یہ 2 چیزیں جب ہو جائیں تو پھر تیسری منزل ہے اللہ فتح عطا کرے گا. میرے عزیزو, یہ حضور کے فرامین ہے, کیا ہم یہ بھی نہیں بیان کریں؟ اس پر بھی کہتے ہیں کہ یہ جنگ کا واتاورن پیدا کر رہے ہیں. آپ کیوں اپنے اوپر لیتے ہیں میرے بھائی؟ ساری چیزیں اپنے اوپر کیوں لیتے ہیں؟ ہم تو اپنے ان بچوں سے کہہ رہے ہیں نہ گھبراؤ مسلمانوں, ابھی خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں, روز ہم سے الجھتے ہیں, ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے. اس بات کے لیے میرے عزیزوں بڑے سمپل انداز میں سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے, میرے دین کی تعلیمات ہے, میں بیان کر رہا ہوں. میری شریعت کا یہ حصہ ہے جو میرے آقا نے بیان فرمایا. عزیزان گرامی وقار, میری تقریر کا خلاصہ اور آخر لب لباب صرف یہی ہے, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. آج آپ کو ضرورت اس بات کی ہے, آپ خود پہلے حضور کی شریعت سیکھ لو, پہلے اسلام کو سمجھ لو. آپ کو جب اسلام نہیں معلوم ہوگا تو دوسروں پر کیا آپ اعتراض کریں؟ کون ہماری مسجدوں کو توڑے, کون ہماری خانقاہوں کو برباد کرے, کون ہمارے معبدوں کو, ہماری شناختوں کو ختم کر رہا ہے؟ یہ الزام بعد میں لگاؤ, مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے, تیری رہبری کا سوال ہے. چور اگر تمہارے گھر میں داخل ہو کر چوری کر لیا, چلا گیا, کوستے بیٹھے رہو کہ چور ایسا تھا, کالا تھا, چور لمبا تھا, چور موٹا تھا. میاں چور کی چیزیں آپ کیوں گنا رہے ہو؟ چور کا کام ہے چوری کرنا. تم کیا کر رہے تھے گھر میں؟ تم اپنے گھر میں کیا کر رہے تھے؟ اسی لیے آج ذمہ داری تمہاری ہے, دین اسلام پر پورے عمل تو کرو. حضور کے اخلاق کیا یہ تقریروں میں بتانے کے لیے؟ حضور کی سنتیں کیا یہ مولویوں کے لیے ہیں, مسلمانوں کے لیے نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق آپ سے میں ایک سوال کروں, کیا تمہارا یہ ایمان کہتا ہے کہ پوری روئے زمین پر سب سے حسین چہرہ میرے آقا کا تھا؟ تمہارا ایمان کہتا ہے؟ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ حضور کا چہرہ سب سے حسین تھا, تو پھر اس چہرے کی طرح ہمارا چہرہ کیوں نہیں بن جاتا؟ سبحان اللہ. اس چہرے کی طرح بننے میں کیوں پسو پیش؟ تم تو مجرا کرنے والے ٹک ٹاک والوں کے پیچھے بھاگتے ہو, جن کے چہرے کا حال یہ 4 دن پاؤڈر نہ لگائیں, لالی نہ لگائیں تو پھر یہ بوڑھے دکھنے لگ جائیں. یہ میک اپ کی دنیا والے جن کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو, جوانی کی چکنائی جب ختم ہو گئی تو ان کی طرف دیکھنا بھی لوگ بھول جائے. میرے عزیزو, وہ غازہ حاصل کرو جو عشق مصطفیٰ سے آتا ہے, محبت مصطفیٰ سے آتا ہے. آپ کی آنکھیں دیکھی ہیں نہیں دیکھی مجھے معلوم نہیں, لیکن جن آنکھوں نے شہزادہ اعلیٰ حضرت وارث علوم اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کو دیکھا ہے کسی نے تو جانتے ہوں گے, وہ عظیم حسن تھا, وہ عظیم حسن تھا. 75 سال کی عمر میں, 75 سال کی عمر میں, ارے جوانوں کو دیکھنا بھول جائیں, اس عمر کو بھی دیکھنے لگ جائیں, اور جو دیکھے وہ پل کے جھپکانا بھول جائے. ہندوستانی تو ہندوستانی ہے, عراق کے لوگ, شام کے لوگ, مصر کے لوگ, ان کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. حالانکہ ان کے ہاں حسن و جمال خوب ہے, مصر میں حسن کم نہیں ہے, شام میں حسن کم نہیں ہے, عراق میں کم نہیں ہے, باوجود اس کے ایک چہرہ ہے جو سب کو کھینچ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے, خوبصورت کا مطلب گورا ہونا نہیں ہے, عشق مصطفیٰ خوبصورتی ہوتی ہے.
جس کے چہرے پر ہو پھر رنگت نہیں دیکھی جاتی، وہ کھینچ لیتا. اس لیے گلیمر کی دنیا سے نکل آؤ، یہ فیشن کی دنیا سے نکل آؤ. اے نوجوانوں، ساری عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے. ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ سے وابستہ ہے. آؤ اسی دربار میں جس دربار میں غلامی کرتے کرتے ابو بکر صدیق بن گئے، جس دربار میں آنے والے عمر فاروق اعظم بن گئے، اس دربار میں آنے والے عثمان ذو نورین ہوئے، اس دربار سے رشتہ رکھنے والے علی بن ابی طالب وقت کے اسد اللہ الغالب حیدر کرار بن گئے. جو آیا وہ پایا ہے. اور وہ تو صحابہ تھے جو اس وقت پائے تھے، لیکن زمانہ بیت گیا، صدیاں گزر گئی. بریلی کا امام دیکھو، امام احمد رضا خان، احمد رضا خان ہی ہے، پٹھان قبیلے کی ہی ہے، لیکن مصطفیٰ کے قدموں سے جب وابستہ ہو جائے تو چپے چپے سے آواز آتی ہے، عشق محبت عشق محبت. ہر جلسے میں نام ہی نام ہے. وفا چنے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اس سے آس لگا کر بیٹھنا چھوڑ دو. حکومتیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں. سب ایک لالی پاپ دے کر کے 5 سال گزار دیں گے، اور ایک چاکلیٹ دے کر جیسے بچے کو بہلا دیا جاتا ہے ایسی ہی حالات کریں گے. کچھ نہیں دے سکتے. کیا دیں گے جن کے دامن خود ہی خالی ہو، جو خود ہی لوٹ مار مچائے ہو، وہ ہمیں کیا دیں گے. ہاں دے کوئی سکتا ہے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا.